سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے اور دھرتی خزانے پگھل رہی ہے اور دریا بہ رہے ہیں، یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو، پھر ہوائیں بے لگام ہونے کا انتظار کرو۔ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہاں لیکن ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا، نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا۔ جنت کی عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے، جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے؟ تو بڑی زبردست ہے جو ساری جنت پہ چھا گئی ہے، یہ چمک کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اللہ کی پکڑ سے خود بچنا، اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ یہ فضائل کون سنا رہا ہے؟ یہ بھی تو خود سنا رہا ہے کہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی، اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹک کا جنید بغدادی، کوئی اٹک کی رابعہ بصری وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی علم کے نقطے بتانے والا اور کوئی گریں کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہیں تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مار بیٹھے، نیکیاں کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے کہ نیکی کا گھمنڈ، اور میری بات یاد رکھنا پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہے۔ مال ہے کیا؟ مال تو مچھر کا پر ہے، تو اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے۔ علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے، اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہوئی ہے، جو اوروں کے عیب تاڑتا تکتا ہے، جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے، جو اوروں کے عیب سن کے مزے لیتا ہے، یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے، اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے، جیسے شرابی اور زانی کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اس کے بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ شیطان نے کوئی نیکوں کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے، ہر ایک پر وار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے۔ تو بھائیو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی تو ہے پر تیاری نہیں کرتا، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو گزرگاہ سمجھیں، اسے مسافر خانہ سمجھیں، اسے مچھر کا پر سمجھیں، اسے دھوکے کا گھر سمجھیں، اسے مکڑی کا جالا سمجھیں، اسے سرائے اور راستے کا چھاؤں سایہ دار درخت دیکھیں اور اپنی منزل کی طرف کو چلتے رہیں۔ راہی آخرتہم غافلون، قرآن پکار رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سنو اپنے نبی کی دعا، اپنے صحابہ کو دیکھا، اللہم انہم عورات فاقصہم، اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، جیاع فاشبعہم، بھوکے انہیں کھانا کھلا۔ اپنے صحابہ اپنی امت کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ نے کپڑے پہنا، اللہ نے روٹی کھلا، اللہ نے فاقے سے بچا، اور جب اپنے گھر کی باری آئی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو یوں فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے۔ اپنے گھر لے لیے ہیں تو میرے بھائیو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے بعد کی ضرورت سامنے رکھ کر چلتے ہوں، جو اس دھوکے سے اس فراڈ فریب سے بچ کر گزرتے ہوں۔ وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے
الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ کامیابی کامیابی نہیں جس کے بعد جہنم ہو، وہ رزق رزق نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ پریشانی پریشانی نہیں جس کے بعد جنت ہو، وہ دکھ دکھ نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ اگر جنت ملی تو ہر دکھ درد چن لیے گئے، اگر جہنم میں چلا گیا تو ہر شے برباد ہو گئی۔ میرا اللہ ایمان والے کی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ موت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے، یہ اولاد کو سامنے رکھ کر نہ چلے، یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے کہ زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ عد نفسک من اہل القبور، عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ بلندیوں کی خواہش نہ پستیوں کی پریشانی۔ عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی، اپنے آپ آخرت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ زندہ سے کیا پوچھتے ہو، وہ تو نشے میں ہے، پھر خاص طور پر جوانی ہو تو نشہ دو بالا ہے بلکہ سے بالا ہے، پھر تو اس کا کیا پوچھنا۔ ہاں جس سے موت جھٹکا دے، جسے موت اللہ دکھائے، اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اور زندہ رہ کے مرنا یہ کیا چیز ہے، مرنے والوں سے پوچھو۔ مویاں دگل جینے کی جانے، سو جانے جو مردہ ہو، کسی مرنے والے سے پوچھو کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا، میں نے موت کو دیکھا، میں نے موت کو دیکھا، مجھے یہ حدیث پہلی دفعہ سمجھ میں آئی۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ اتنا مجمع ہو تو تکبر میں نہ آئے، تیرے منہ پہ کوئی تھوک دے تو اپنی ذلت محسوس نہ کر کہ میت کے پر واہ 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 کے نعرے لگاؤ تو وہ بے نیاز ہے، ٹھڈے مارو وہ بے نیاز ہے، قبر میں ڈالو وہ بے نیاز ہے، پانی میں بہا دو وہ بے نیاز ہے، اس کی شان کے قصیدے پڑھو وہ بے نیاز ہے، اور اس کو گالی گلوچ سے اور اس کو بددعاؤں سے لاد دو وہ بے نیاز ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے فَإِنْ قَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِ فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلُ، اسی کا ترجمہ ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خواہ کا ہم تو اکیلے رہیں گے۔ عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو، رویوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو۔ حضرت علی کا فرمان ہے اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت لکھوائی، جب حالات نے گھیرا تو وصیت لکھوائی کہ میرے بیٹے، میرے بچوں، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ رکھنا، یہ اٹک والوں کو پیغام ہے، یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو پیغام ہے۔ دل کو زندہ رکھنا کیسے؟ ٹونک سے، آپریشن سے نہیں، قرآن سے۔ دل قرآن سے زندہ رہتا ہے، اور جو ہوئے آنکھ مہینوں قرآن نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ پورا سال گزر جائے قرآن کی ایک سطر نہ پڑے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہ سنے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں، ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا، ابھی شہادت کے مرتبے باقی ہیں، ابھی وہ بلند چوٹیاں سر کرنی باقی ہیں، اور اس سے پہلے اعلان ہے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما،
اللہ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر، جو ان سے بوجھ رکھے ان سے تو بوجھ رکھ۔ ان کو کہہ رہے ہیں والد محترم میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، کیسے؟ بالموعظہ، بالموعظہ، بالموعظہ۔ قرآن سے دل زندہ ہوتا ہے، یہ خمیرے سے، یہ دوا المسک سے، یہ خمیرہ آپریشن، اور یہ میں تو خود دل کا مرض دیکھ چکا ہوں۔ ہاں دل کو زندہ رکھنا کیسے ابا جان؟ کہ میرے بچوں قرآن سے دل زندہ رکھنا۔ جو دل قرآن سے آشنا نہیں ہے وہ مر چکا ہے۔ وہ اس وردی میں ہو، ایک بیچارہ سپاہی کھڑا ہوا ہے، وہ آئی جی ہو، وہ صدر پاکستان ہو، وہ شہر کا ڈی سی ہو، وہ کمشنر ہو، وہ 4 سٹار والا جرنیل ہو، وہ 6 بر اعظم کا بادشاہ ہو، اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں لگا تو اس کا دل مر چکا ہے۔ ہائے ہائے، اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک۔ اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو مانگ اللہ سے اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ اور اکثر نوجوان بیٹھے ہو سورا دن کام پیسہ ہی بڑھاؤ، پیسہ ہی بڑھاؤ۔ کیا جوانی اس لیے ملی ہے کہ پیسے گاڑیاں خریدو، نئی گاڑی آ گئی ہے، نیا ماڈل آ گیا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، فارم ہاؤس بنانا ہے، ساری جوانی لگا دی اور موت آئی تو خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے۔ میں نے تو موت کو دیکھا ہے، مر کے جیا ہوں، میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں، میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں۔ میری اسے خطابت نہ سمجھو، یہ میرا نوحہ ہے، یہ میری فریاد ہے، میری آہیں ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ہاں میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا، مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں 40 سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا، 40 سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا۔ سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں 6 گھنٹے میں سمجھا۔ سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے، میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان 6 گھنٹوں میں میں سمجھا ہوں۔ کہ جب موت میں مجھے نظر آ رہی تھی اور 9 ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے، میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے؟ اب موت ہے یا کوئی معجزہ ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ عِدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، میں نے کہا تھا یا اللہ بس میں آج کے بعد ایسے رہوں گا جیسے سے مردہ، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ، نہ کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ۔ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی، آخری حد۔ میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی، اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا، تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے تو دیتا رہے، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مردہ ہوں۔ اوئے ہائے ہائے ہائے، اللہ نے مجھے اطمینان بخشا، مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں، اس کا اطمینان بخشا، مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں۔ وہ 40 سال میں ایسی ذلت نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے ذلت دکھا دی، اور میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا، کہ واہ واہ بڑا مزہ آ رہا، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، اور واہ واہ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا عِدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، طارق جمیل تو نے عہد کیا تھا کہ تو مردہ بن کے زندہ رہے گا، مُوتُوا قَبْلَ أَن تَمُوتُوا، تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا، تو یوں سمجھ تو مر چکا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، غصے کی آگ بجھ گئی، رد عمل ختم ہو گیا، اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے، وہ ایسے بجھ گئی، ایسے بجھ گئی جیسے چند انگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں۔ آگ کا بجھنا کیا ہے؟
عد نفسک من اہل القبور، ایسے رو جیسے مر گیا، تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی، کوئی افسر رشوت نہ لے گا، کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا، کوئی قاضی قلم نہ بیچے گا۔